بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 سال کے ہیں مولا علی جنگ بدر میں، اور نبی نے اس جوان کو علم دے دیا، علمدار لشکر مصطفیٰ، علمدار دین اسلام، علمدار مجاہدین الہی حضرت مولا علی علم لے کر آئے۔ جب علم لے کر وہاں پوچھا بھائی کون آ رہا ہے، علمدار کون ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نام لینے کی، ادھر سے پوچھا گیا کہ کون ہے علم، پرچم دار کون ہے، علمدار کون ہے؟ کہا علی۔ کہنے علی تو بہت جوان ہے، بچہ ہے۔ اب پورے مشرکین کے لشکر میں یہ پھیلا دیا گیا کہ ایک بچے کو علم دیا ہے، خبردار ظاہر کو نہ دیکھنا۔ ہاں، اللہ کا کام بڑا نرالا ہے، اللہ کے طریقے بڑے نرالے ہیں جی۔ توجہ ہے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر، نحیف و ناتوان پرندہ، ادھر جانور اتنا موٹا، کلفت کھال والا جانور، اتنی موٹی کھال والا جانور، ادھر یہ اتنا سا پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے۔ اتنے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے۔ خبردار خبردار، اللہ کی طرف سے کبھی تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے۔ اتنا قوی ہیکل جانور اتنی سی کنکریوں سے زخمی ہونے لگا، اپنے سواروں کو گرا گرا کے کچلنے لگا۔ دیکھا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر ایک پرندہ بھیجا جس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے، اللہ نے پرندہ بھیجا جسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ یہ کنکر چھوڑتے تھے، ہاتھیوں پہ برستے تھے، وہ زخمی ہو کر سواروں کو گراتے تھے، کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ پرندہ بھیجا ہوا ہے۔ اگر جانور بھی بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا، تم نبی کو غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا مشکل دور ہے، مولانا آپ صحیح بیٹھے ہیں؟ جو ہے اللہ کا کام بھائی اللہ کا ہے، خبردار اپنے کاموں کو اللہ کے کاموں سے تولنا نہیں۔ اس نے گھر بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور نبی جب غار میں گئے تو ان کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا بنوا دیا۔ احون بیوت، پھوکوں سے ٹوٹنے والا گھر، اتنا کمزور گھر جو پھوک مارنے سے ٹوٹ جائے، باریک باریک تاروں کا گھر بنایا نبی کی حفاظت کے لیے۔ اندر نبی ہیں، جالا تنوا دیا کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی ہوا تھا نا، وہ پیر دیکھتے ہوئے تو پہنچے تھے نا، جب پہنچے گا غار کے دہانے پر تو دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اور مکھنی نے جالا تنا ہوا ہے۔ یہ ماحول بتا رہا ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا، نبی اندر ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے، بستر پہ نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کریں تو ناجائز۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا خوب تعریف کی ہے تقیہ کی، فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے، بولنے والا اور کرنے والا تقیہ نہیں کرتا، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر یہ تعریف تقیہ ذہن میں بٹھا لیں تو اللہ بھی تقیہ کرتا ہے، نبی بھی تقیہ کرتے ہیں۔
کیا کہا ہے نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، یہ سمجھ نہیں پائے گا. دربار امام الرشید میرے مولا رضا تشریف فرمائیں. ایک مخالف نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی مکرم کا فرمان ہے، یہ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. برابر سے امام الرشید کی آواز آئی، فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو جنت اور دوزخ بھیج رہے ہیں. معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقیہ ہے جی. منافقت، جھوٹ، دوغلاپن تقیہ نہیں ہے جی. سامنے والے کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا. میرے مولا رضا نے بتا دیا. جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی. میرے بچوں اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی عادت ڈالو. جو یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوتا ہے، جو یہاں جھکتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. تو اس عاجزی، اس دروازے پر عاجزی، اہل بیت کے دروازے پر عاجزی انسان کو امیر بناتی ہے. اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کر کے امام سے کہنے لگے مولانا، مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا. فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے. مولانا حضرت ابا سلط فرمایا فرمائے میرے لیے کیا جواب ہے؟ میرے جد محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے، جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے تیرا ہے. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرنا.